السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بلال بن رباح اکیڈمی کی طرف سے ہم آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 5 مہینوں سے ہم یہ آن لائن پروگرام کرتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ کئی علماء نے آ کے یہاں پہ کئی مختلف عنوان پر اپنا خطاب دیا ہے۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ آج کا عنوان جانتے ہیں، مسلمان اور مغربی تہذیب، یعنی مسلمان اور ویسٹرن کلچر، اس پر انشاءاللہ ہمارے استاد اور جہاد دوست حافظ ملی الرحمن عمری حافظہ اللہ کا خطاب ہوگا۔ شیخ عمر آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور جامعہ دارالسلام عمر آباد سے آپ نے اپنا علم کا سفر شروع کیا، اور بیلور علاقے میں خاص کر امبور وانی بڑی وغیرہ ادھر پیرناوٹ میں آپ اپنے خیرات کے لیے جانے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اور آپ مسجد روڈ کے خطیب ہیں، اور الفلاح اسکول، مدرسہ فاطمہ اور کھلیہ بنات المسلمین میں استاد کی حیثیت سے کام انجام دیتے آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ جیسے کہ میں نے کہا، شیخ اپنی قرات کے لیے مشہور ہیں، تو میں شیخ ملی الرحمن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرات سے اپنا خطاب اور قرات سے شروع کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ معزز اسلامی بھائیوں
میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ خاص موضوع کے تحت، جس میں عنوان دیا گیا ہے کہ مسلمان اور ویسٹرن کلچر، مسلم اینڈ ویسٹرن کلچرز۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ اعراف میں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہ یہ لوگ جو کفار ہیں جب کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ بھی اس کا حکم دے رہا ہے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ رب العالمین کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم ایسی باتیں اللہ پر کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں اللہ نے مشرکین کے اس بدعقیدی کا ذکر کیا کہ وہ اپنے باپ دادا کے کلچر کو، باپ دادا کے طریقے کو اپناتے تھے اور سمجھتے تھے اللہ بھی یہی حکم دیتا ہے۔ اللہ نے اس جواب دیا کہ اللہ پر تم کیسے بہتان لگا سکتے ہو کہ اللہ نے نعوذ باللہ ایسے حکم نہیں دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کے اس سماج میں ہر کوئی جو کام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے بڑے لوگ ایسے کہ ہم ایسا کریں گے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے ہم بھی ایسے فالو کریں گے۔ اکثر میجارٹی دنیا والوں کی یہی عقیدہ رکھتی، یہی سوچ رکھتی ہے کہ باپ دادا کے طور طریقہ چلن پر چلنا چاہتی ہے اور اس کو دین سمجھی بیٹھی ہے۔ اور دوسری طرف یہ مسلم سماج اگر دیکھا جائے تو اللہ حفاظت کرے، آج اسلامک کلچر کو اگنور کر کے ویسٹرن کلچر کو اپنا کر بہت کچھ دین سمجھ بیٹھ کر ہے، بہت کچھ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بیٹھی ہوئی مسلم سوسائٹی۔ تو آج کے اس ملاقات میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ مسلم سوسائٹی کس طریقے سے ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں، کس طریقے سے اسلامک کلچر اگنور کر کے ویسٹرن کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے، آج کے اس ملاقات میں ہم یہی دیکھیں گے۔ یاد رکھنا، اسلام ایک مکمل دین ہے، اللہ نے ہر طرح کی چیزیں ہمیں سکھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیمات ہمیں بتائی ہیں کہ کیسے پیش آنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، معاملات، اخلاقیات، کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا بیہیویئر پبلک کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، سارے طور طریقے اللہ نے بتائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پریکٹیکل بتایا کہ یہ دین ہے، ایسے ہمیں چلنا ہے۔ شروع اسلام میں جو صحابہ کا دور تھا ماشاءاللہ سے وہ مکمل طریقے سے اسلامک کلچر کو فالو کرنے والے تھے، انہیں پورا کانفیڈنس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں؟ مذاق سے اس نے پوچھا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی فخریہ انداز سے جواب دیا، کہا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم استنجا کرتے ہوئے قبلہ رخ نہ کریں، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اگر پانی نہ ہو تو استنجا کے لیے پتھر کا استعمال کریں، ہمیں حکم دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دائیں ہاتھ استعمال نہ کرے استنجا کے وقت، بائیں ہاتھ استعمال کرے، اور کہا کہ ہمارے نبی ہمارے نزدیک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ مذاق کر رہا تھا لیکن جواب ان کا بڑا کرارا تھا۔ آج اگر میڈیا چینل والے اگر ہمارے پاس کوئی سوال رکھ دے اسلام کے بارے میں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے کیا ہی بہترین جواب دیا اور انہیں بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز واضح کی ہے۔ تو اسلام ایک مکمل دین ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو بھی لوگ شروع دور کے تھے الحمدللہ انہوں نے اسلامک کلچر کو 100% ایکسیپٹ کیا، اسے ابزرو کیا، پریکٹیکل سوسائٹی میں اسے عمل کر کے بتایا، یہ ان کے اندر جذبہ تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک کلچر کو اگنور کیا جا رہا ہے، اسلامک کلچر کو اگنور کیا جا رہا ہے، ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے پر ہمیں فخر ہے، اسی کو ہم دین سمجھ کر بیٹھے ہیں، اسی کو دین کا حصہ سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ جب تک اسلامک کلچر مسلمانوں کے اندر رہا
دنیا کو دینے والے رہے. دنیا کو بہت کچھ دیا مسلمانوں نے، سبحان اللہ. جتنی بھی آج ایجادات تھی ترقی کی بات، جو ویسٹرن کنٹریز جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ سب مسلمان کی دی ہوئی چیزیں ہیں. ایک فرانس کا ایک رائٹر لکھتا ہے مشہور، کہتا ہے کہ ہم لوگ اتنے ذلیل قوم تھے کہ ہمیں طہارت نام کی چیز معلوم نہیں تھی، پاکی صفائی کا علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا. مسلمانوں نے سب سے پہلے دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کرایا کہ کیسے پاکی حاصل کرنی چاہیے، کیسے کلینلینس فالو کرنا ہے. مسلمانوں نے سمجھایا، مسلمانوں نے بتایا کہ ہمیں کیسے پاکی حاصل کرنا ہے. ورنہ تو ہم لوگ اتنے گندے تھے، ہفتے گزر جاتے، ہم غسل نہیں کرتے تھے، پاکی حاصل نہیں کرتے تھے. لیکن اسلامی تعلیمات یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں. اسلام نے، مسلمانوں نے، سبحان اللہ، شروع دور کے لوگ تھے ماشاءاللہ، بڑے فالوورز تھے اسلام کے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں آتا ہے اندلس اس دور میں بہت ہی ترقی یافتہ ملک تھا. اندلس، وہاں پر بہت سے ایجوکیشن، بہت سے علوم دیے جاتے تھے، بہت بڑی بڑی پی ایچ ڈی اس دور میں کی جاتی تھی. تاریخ میں بات لکھی گئی ہے، انگلینڈ کا جو بادشاہ ہے جارج سیکنڈ، جس کا نام ہے، کیونکہ جارج 1 جارج 2 اس طرح کے نام کا سلسلہ ہے. جارج دوم وہ کہتا ہے اندلس کے بادشاہ کو، مسلم بادشاہ کو، کہ دیکھو کہ تمہارے پاس ایک زبردست کلچر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کو تمہاری بستی میں بھیجتے ہیں، اندلس کو، اسپین جسے ہم کہیں آج کے دور میں، اس وقت مسلم حکمرانی تھی. ہم بھیجتے ہیں اس ٹیم کو، انہیں تہذیب سکھاؤ، تمہاری تہذیب، تمہاری کلچر انہیں بتاؤ، کیونکہ تمہارا کلچر بہت بہترین کلچر ہے. تو باقاعدہ اس نے اپنے شہزادے کو بھی بھیجا تھا اسلامک کلچر کو سیکھنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے. یہ تھی ہماری پاسٹ ٹینس. لیکن آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، کہ اس دور میں ہم مسلم سوسائٹی ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں. کل تک ہم دینے والی قوم تھے، آج ہم لینے والے قوم بن گئے. یاد رکھنا، جب تک کہ کسی بھی قوم کے اندر کچھ خوبی ہوتی ہے، وہ دینے والی ہوتی ہے، تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتی. لیکن جب لینے والی بن جاتی ہے تو وہاں سے وہ غلامی ہو جاتی ہے. آج میجارٹی مسلمانوں کی، اللہ حفاظت کرے، ویسٹرن کلچر کو فالو کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہے، ویسٹرن کلچر کے غلام بن کر بیٹھے ہیں. کیا ہے موجودہ صورتحال ہے؟ ہر چیز میں ویسٹرن کلچر، لباس میں ویسٹرن کلچر، ہیئر اسٹائل میں ویسٹرن کلچر، لحاظ سے ویسٹرن کلچر، کریکٹر فالو کرنا ہے ویسٹرن کلچر. ایسے ہماری زندگی میں، مسلم سوسائٹی میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ویسٹرن کلچر کو پوری طریقے سے ابزرو کیا ہوا ہے. اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، تم ضرور بضرور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، تم سے پہلے قوم کے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، ضرور بضرور، ذراعاً بذراع، ایک قدم وہ بڑھیں گے، تم بھی اسی کے پیچھے نقش قدم پر چلو گے. اور صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول؟ یہود و نصارہ تو نہیں، کرسچن اور یہ جو جیوز جسے کہتے وہ تو نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر نہیں تو کون ہے؟ یہ امت ضرور بضرور کرسچنوں کو فالو کرے گی، یہودیوں کو فالو کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں پہلے ہی ہمیں بتایا ہے. یہ ساری خرابیاں دیکھو ہمارے اندر آ گئی اس ویسٹرن ڈریس کے ذریعے، ویسٹرن کلچر کے ذریعے. آج میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتاتا ہوں. یہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کا بیسک دیکھو، وہاں پر کیا ہے معلوم؟ جو میجارٹی جو ویسٹرن کنٹریز سے، جو جرمنی ہو، اسپین ہو، پرتگال، ہالینڈ، پولینڈ، جتنے بھی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، بیسک ان کے پاس کیا ہے؟ دین بیزاری. دین بیزاری ان کے پاس، یہ ریلیجن کی کوئی حیثیت نہیں. کرسچینٹی نام کے ہی، کرسچن ایک نام کو کہتے ہیں کرسچن اپنے آپ کو، لیکن صحیح معنی میں کرسچینٹی کو فالو نہیں کرتے. ان کے پاس مذہب کی کوئی اہمیت نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو
شادی کا معاملہ ہے، یہ کیریکٹر ہے، بزنس ہے، ان چیزوں کو ریلیجن میں داخل نہیں کرنا چاہیے. ان کے پاس ریلیجن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ تک موج مستی کریں گے، ایک ہفتہ تک یہ موج مستی کریں گے، گناہ کریں گے، عیش کریں گے، شراب کباب ان کی زندگی میں ہوگی. اتوار جب آتا ہے تو چرچ کھولے جاتے ہیں، پوپ کے پاس جا کے اپنے گناہ بخشوا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی احساس نہیں، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ان کے پاس فکر آخرت ہے، نہ انہیں حساب و کتاب کی کوئی فکر ہے. یہ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں. بدقسمتی سے دیکھو، جو لوگ اس طرح کے کلچر کو اپناتے ہیں، جو لوگ یورپ میں رہ کر آئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہاں کی لائف سٹائل کیا ہوتی ہے. پوری موج مستی عیاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کلبوں میں جائیں گے، ڈانس کے محفلوں میں جائیں گے، شراب کباب کیا کیا بے حیائی ہوتی ہے وہاں بہتر طریقے سے جانتے ہیں جو لوگ وہاں پر رہ کر آ چکے ہیں. تو یہ پہلی چیز بیسک ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ویسٹرن کلچر کا مین مینٹالٹی یہ ہے کہ ان کے پاس ریلیجن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نام کے اپنے آپ کرسچن کہتے ہیں لیکن صحیح معنی فالو نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں. اور دوسری چیز، جن کے اندر وہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر کیا ہے معلوم؟ دنیا دنیا، بس مال مال دولت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سورہ روم اگر آپ پڑھیں گے، پارہ نمبر 21 میں اللہ نے سورہ روم کا تذکرہ کیا ہے. سورہ روم جس میں اشارہ ہے روم کی طرف. اس زمانے میں دو سپر حکومت تھے، ایک حکومت تھی ایران کی، ایک حکومت تھی روم کی. آج تو روم بہت چھوٹی کنٹری ہو گئی، جو مشہور کرسچنوں کی جو وہاں پر بستی ہے ویٹیکان، ان کے فادر وہاں پر رہتے ہیں کرسچنوں کے. لیکن اس وقت روم کا تصور آتا ہے تو آج کل جو میپ میں اگر آپ دیکھیں گے، جرمنی، یہ اسپین، یہ پرتگال، جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز تھے وہ سارے ملا کر جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا. اللہ نے ایک سورۃ مسیح کے نام سے ذکر کیا ہے، وہاں پر ان کے عقیدے کو ذکر کیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ جو کرسچن لوگ ہیں یہ صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، آخرت سے بالکل غافل ہیں. آج دیکھیے جتنے بھی بزنس کے بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں، بڑے بڑے جو بزنس کے بڑے بڑے ٹاپ 10 میں جن کا نام آتا ہے، یہی ویسٹرن کنٹریز کے لوگ ہیں. بس مال مال دولت چاہیے، مال چاہیے، نہ آخرت کی کوئی فکر، نہ دین کی کوئی فکر، حساب و کتاب کا کوئی تصور نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں. ایسے لوگ جینے والے ہیں. بدقسمتی سے دیکھو جو ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والے مسلم کو آپ دیکھیں گے، جن کے پاس صرف دنیا، مال جمع کرنا، بینک بیلنس جمع کرنا، ان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ ہم مال جمع کریں، مال کو اکٹھا کریں. یہی ہے، نہ دین کی فکر، نہ آخرت کی فکر، نمازوں سے دور، اللہ سے دور، دین سے دور. ایسے مسلم سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ویسٹرن کلچر کے دل دادا ہے، ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ آخرت دور نہیں ہے، موت کی فکر نہیں ہے، ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں. 80 سال کا بوڑھا آدمی جس کو چاقو پکڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ کیک کاٹتا ہے، ہیپی برتھ ڈے مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، آپس میں وش کرتے ہیں. آج دیکھو ہم مسلم سوسائٹی میں کتنے گھرانوں میں، اللہ حفاظت کرے، معصوم بچے جن کے ذہن میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہونی چاہیے، بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ تیرا آج برتھ ڈے ہے، فلاں دن برتھ ڈے ہے تیرا. باپ کیک منگواتا ہے بیکری سے، پورے گھر کے لوگ مل کر کیک کاٹتے ہیں اور خود کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اور شرم تو اس بات پر آنی چاہیے کہ اسٹیٹس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے یہ برتھ ڈے کی پارٹی جو ہے شیئر کیا جاتا ہے بڑے فخر سے، آج میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے تم بھی دیکھو. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے. یہ سب کہاں سے کلچر ہمارے اندر آ گئی؟ یہ سب یورپی ویسٹرن کنٹریز کے جو اندر جو کلچر ہے بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں آج آ گئی ہے. بچے بچے کے اندر آج سٹی کی زندگی دیکھو، کیا سٹی، کیا ٹاؤن، کیا ولیج، ہر گھر کے بچوں کے اندر یہ ذہن ہے کہ میرا برتھ ڈے آئے گا مجھے منانا ہے. ارے عمر گھٹ رہی ہے تو مطلب کیا ہے کہ انسان خبر کے قریب ہو رہا ہے. ارے کوئی موت کے قریب ہو تو کیا وہ خوشی منائے؟
یہ نیو ایئر کا بھی تصور دیکھو، آج 25 دسمبر ہے، ابھی ایک ہفتے کے اندر جب 2021 میں ہم داخل ہوں گے تو آخری رات جو ہوتی ہے دنیا بھر میں بڑی موج مستی کی رات ہوتی ہے، لوگ عیاشی کرتے ہیں، شراب کباب کی محفلیں جمتی ہے، کلبوں کے اندر ڈانس رکھے جاتے ہیں، زنا کے اڈے قائم کیے جاتے ہیں، جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی اس رات ہوتی ہے، اللہ حفاظت کرے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کی وجہ سے دنیا میں زلزلہ نہ آ جائے۔ کتنی بے حیائی کا کام کرتے ہیں دنیا کے لوگ، اور انہیں ہوش بھی نہیں ہے کہ ارے ہماری عمر ختم ہو رہی ہے، ہم قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب وہ قریب آ چکا لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں ہیں۔ بدقسمتی سے ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والے مسلم نوجوانوں کی کیا حالت ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہوئے خوشیاں مناتی ہے، پٹاخے پھوڑتی ہے اور جگہ جگہ محفلیں قائم کرتی ہیں، گاڑیوں میں پھرنا، یہ سب عام ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس طرح کی بہیائی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے اسلامک کلچر پر، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ فطرت سے بغاوت، نیچر کے خلاف۔ اسلامی تعلیم ہے داڑھی بڑھاؤ، ویسٹرن کلچر کہتی ہے کہ داڑھی کٹاؤ۔ اسلام کہتا ہے کہ مونچھ کاٹو، ویسٹرن کلچر کہتی ہے کہ مونچھ بڑھاؤ۔ اسلامی کلچر کہتی ہے کہ ناخن کاٹو، ویسٹرن کلچر کہتی ہے ناخن بڑھاؤ۔ کیا کیا ناخن بڑھانے کے اسٹائل، خاص کر کے عورتیں، کتنی مسلم عورتیں، مسلم لڑکیاں کالج میں پڑھنے والی، اللہ ہدایت دے انہیں، ناخن بڑھا رکھ کر سمجھتی ہیں یہ اسٹائل ہے ہمارا، حالانکہ یہ درندوں کا، جنگلی جانوروں کی اسٹائل ہوتی ہے ناخن بڑھانا۔ ابن آدم کی اسٹائل ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، نبی کی امتی ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ویسٹرن کلچر میں یہ فالو کیا جاتا ہے، فیشن سمجھا جاتا ہے، اور باقاعدہ ناخن بڑھائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے نیل پالش ایجاد کیے گئے ہیں، اور میک اپ کے نام سے کیا کچھ ہوتا ہے لڑکیاں بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب حقیقت ہے، ہمیں جاننا چاہیے، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ ویسٹرن کلچر جس پر ہم فخر کرتے ہیں، اس کو ہم آئیڈل بنائے ہوئے ہیں، سب کچھ بنائے ہوئے، یاد رکھو اس کلچر میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں اس کے پاس۔ کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے، آپ یورپ کنٹریز میں اللہ ہدایت دے کہ وہاں پر ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، کہ باپ اگر بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ایج ہوم میں جمع کر آ جاتے ہیں، سال میں اگر یاد آئے تو وہاں جا کے گفٹ دے کر واپس آ جاتے ہیں۔ ماں کی کوئی قدر نہیں، باپ کی کوئی قدر نہیں۔ وہ ماں جس نے بڑی تکلیف سے جنم دیا، پالا پوسا بڑا کیا، وہ باپ جس نے اپنے بچوں کی خاطر بے شمار قربانیاں دی، ایسے ماں باپ کی اس تہذیب میں، اس کلچر میں، ان کنٹریز میں اہمیت نہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں جمع کر آ جاتے ہیں۔ باپ کی کھانسی، باپ اگر کھانسنے لگے تو ویسٹرن کلچر والے جا کے اولڈ ایج ہوم میں جمع دیتے ہیں، ہمارے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ ایسی تہذیب پر ہم لوگ فخر کرتے ہیں، ایسے تہذیب کو ہم آئیڈل بنا کر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کتنی بری چیز ہے۔ مجھے اور آپ کو اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے دور ہونا چاہیے، خاص کر کے ہماری نوجوان نسل، اللہ حفاظت کرے پورے طریقے سے اس کی دل داتا۔ اور یاد رکھو کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت ہے، نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، صحابہ کی زندگی آئیڈیل ہے۔ ان چیزوں کو پڑھو، ان چیزوں پر چلنے کو فخر محسوس کرو۔ یہ بہت 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 بری چیز ہے کہ آج ہم اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ خاص کر کے لباس اور بال، یاد رکھنا کسی بھی قوم کی پہچان لباس اور بال ہے۔ آج بھی اگر انڈیا میں بھی اگر دیکھو، مختلف اسٹیٹ سے، کرناٹکا، کیرلا، آندھرا، تمل ناڈو، سارے لوگوں کے پاس ایک الگ نشانی ہے، علامت ہے، ایک آئیڈینٹیفائی ہے۔
کہ ان کے لباس کو دیکھ کر پہچانتے ہیں فلاں اسٹیٹ والا ہے، لباس کو دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ فلاں اسٹیٹ والا ہے۔ تو کسی بھی قوم، کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی ریلیجن، کسی بھی قوم کی ایک علامت ہوتی ہے لباس اور بال۔ آج ویسٹرن کلچر کیسے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے، یہ پوری دنیا میں چھا گئی یہ کلچر۔ پہلے فلموں میں یہ کلچر آتی ہے، ہیئر اسٹائل کیا کیا انداز کیا گئے، لباس کیسے کیسے انداز کیا گئے۔ آج کا مسلم لڑکا سمجھتا ہے کہ مجھے تو ہیئر اسٹائل ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسے فٹ بال ٹیم کا کیپٹن رکھتا ہے، مجھے ویسے ہی ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے جیسے کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہے، فلاں کنٹری کا کیپٹن ہے، فلاں پلیئر مجھے بہت پسند ہے، اس کے بات کرنے کا انداز کو فالو کرتا ہے۔ آج کا مسلم نوجوان اس کے ہیئر اسٹائل کو فالو کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ادھر ادھر سے کاٹ لیا، سمجھا کہ بہت بڑا شان کر دیا۔ سچی معنی میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم ایسے لوگ دکھنے میں بندر لگتے ہیں، بندر لگتے ہیں بس۔ کیا ایسے جنا ایسے لوگ فالو کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ لباس بھی دیکھو، لباس وہی اپناتے ہیں جو مارکیٹ میں ویسٹرن کلچر کے ذریعے ہمیں آئے۔ بالکل، کیا نیا برانڈ ہے یورپی کنٹری سے آئے اسی کو ہم لیتے ہیں۔ پینٹ پھٹا ہوا وہ بہت فخر سمجھتے ہیں، اگر پینٹ گڑگے کی، پہلے تو شروع میں آیا جینس گڑگے میں پھٹا ہوا، اب نعوذ باللہ بیک سائڈ اگر ہول کر دیا جائے پھٹا ہوا ہو تو اسٹائل سمجھا جاتا ہے، اس کی پورے نکر بھی نظر آتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی کلچر ہے بنین پھٹی ہوئی جس کی قیمت میں نے خود دیکھا تھا ایک یعنی بہت بڑے شاپنگ مال میں، پھٹ کر بنین انڈین روپے کیا ہے 6000 روپے، اللہ حفاظت۔ ایسی کلچر پر میں فخر کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ میں خصوصی ریکویسٹ کروں گا اپنے نوجوانوں سے، اللہ کے لیے مسلم سوسائٹی میں رہ کر اسلام کا نام روشن کرو۔ نام کو نہ اپنے ماں باپ نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا، آمینہ رکھ دیا، آپ کو فاطمہ رکھا، عبد الرحمن رکھ لیا، نام کے مسلمان نہ بنو۔ اللہ کے لیے نبی کی اسوے کو، آئیڈیل کو اپناؤ۔ نبی کا طور طریقہ کیسا تھا، صحابہ کا طور طریقہ کیسا تھا۔ آج کی مسلم لڑکیاں، مجھے یہ بھی کہنے دیجیے، سیریل دیکھ دیکھ کر اتنا سیکھتی ہیں کہ سیریل میں جتنے فیشن کے نام سے لباس آتے ہیں انہیں لباس کو اپناتے ہیں، انہیں لباس کو خریدنے کی کوشش کرتی ہیں، ہزاروں روپے ڈالیں گے آن لائن میں، شاپنگ کریں گے کہ کیا نیا ماڈل ہے ویسٹرن کنٹریز کا۔ کوئی بھی ہیروئن، ایکٹریس جو پہن کر چل کر آتی ہے، سیڑھی سے اترتی ہے، ویسے ہی لباس مجھے پہننا ہے، ویسے ہی مجھے فالو کرنا ہے۔ یہ سوچ سکنے والی آج کی مسلم خواتین کیوں بھول جاتے ہو فاطمہ رضی اللہ عنہا کیسی زندگی بسر کی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کیسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی زندگی کیسی تھی، اسماء رضی اللہ عنہا کی زندگی کیسی تھی۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں حدیث کتاب موجود ہیں۔ ہمیں اسلامی کلچر کو چھوڑ کر ان چیزوں پر فخر ہے تو یاد رکھنا اللہ کو کیا جواب دو گے، اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے۔ بہت افسوس کی بات ہے، برا نہیں ماننا لیکن حقیقت مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ بس تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ اسلام کو ہم کس حد تک امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ نام تو اچھے اچھے رکھے ہیں لیکن کیا ہم واقعی معنی میں اسلام کی اس روشنی میں سائے میں رہ کر مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دیکھو کہ آج ہم مسلم سوسائٹی میں ویسٹرن کلچر اتنا فالو کرتے ہیں کہ بہت سے گھروں میں بہت سے مرد عورت بن کر بیٹھے ہیں، عورت مرد بن کر بیٹھے ہیں۔ بالکل کہ مرد عورت کا لباس پہنتے ہیں، عورت مرد کا لباس پہنتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، لعن اللہ المتشبہین بالرجال والمتشبہات، لعن اللہ المتشبہات بالرجال، اللہ نے لعنت کی ایسی عورت پر جو مردوں کے طور طریقے پر چلتی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کے طور طریقے پر چلتا ہے۔ کیسے کیسے بیوٹی پارلر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ
جانے سے پہلے مرد بن کر جاتا ہے بیوٹی پارلر کو، جب باہر آتا ہے تو عورت بن کے آتا ہے. عورت اس بیوٹی پارلر میں عورت بن کر جاتی ہے، جانے سے پہلے واپس آتی ہے تو مرد بن کر آتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑتا ہے لڑکا ہے لڑکی. یہ سب کہاں سے کلچر ہمارے اندر آئی؟ یہ سب ہمارے اندر آئی یہ یورپی کنٹریز کے ذریعے سے، ویسٹرن کلچر کے ذریعے سے. کتنی باتیں میں بتاؤں آپ کو، ایک ایک بھی ہم نے کیسے کیسے فالو کیا ہوا ہے. اور یہ بھی سنو، بہت سے لوگ شادی کے بعد، خاص کر کے خواتین، میرج ہونے کے بعد اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام نہیں رکھتے، اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام رکھ لیتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ تم ان کو ان کے باپ کے نام سے بلایا کرو، ان کے باپ کے نام سے یاد کیا کرو. قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں اللہ تعالی باپ کے نام سے بلائے گا، فلاں کا بیٹا حاضر ہو جائے، فلاں کی بیٹی حاضر ہو جائے. لیکن یہ جو نام کا رواج ہے، اپنے نام کے بازو میں شوہر کا نام رکھنا، ہسبینڈ کا نام رکھنا، یہ کہاں سے آیا معلوم؟ یہ ویسٹرن کلچر سے آیا. کیونکہ ایک حقیقت یاد رکھنا، جتنے امریکہ کی بات کی جائے یا یورپی کنٹریز کی بات کی جائے، نعوذ باللہ، وہاں پر اتنا بے حیائی عام ہے، زنا عام ہے، وہاں پر شادی سے پہلے ہی بچے ہو جاتے ہیں، شادی سے پہلے بچے ہو جاتے ہیں. اور نعوذ باللہ جو ولد الزنا جسے کہیں، ناجائز اولاد کی کثرت ہے، وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا باپ ہی نہیں معلوم، اس کا کون باپ ہے معلوم نہیں ہے. ایسی زندگی وہاں گزارتے ہیں. اسی لیے وہ کنفیوز ہو کر کیا کرتے ہیں، وہ جب شادی کرتے ہیں تو آئیڈینٹیفائی کے لیے اپنے بازو میں شوہر کا نام لگا دیتے ہیں. آج ہمارے مسلم خواتین کے اندر بھی یہ چیز داخل ہو گئی، فخر سمجھتے ہیں کہ اپنے نام کے بازو میں شوہر کا نام لگا لیتے ہیں. اگر یہ حرکت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے رک جائیے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ایسے شخص پر جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اس ویسٹرن کلچر کے ذریعے سے ہمارے اندر آ گئی. اور کیا کہوں میں، یہ جو ویسٹرن کلچر کے اندر کتا بڑا خوش نصیب ہے، کتا بڑا خوش نصیب ہے. ماں باپ کی عزت نہیں اس کلچر میں، ماں باپ کا احترام نہیں اس کلچر میں. کتے کے لیے گھر بنائیں گے، کتے کے لیے اے سی کا انتظام کریں گے، قسم قسم کے ان کے لیے جو کھانے کی فوڈ ہیں وہ مارکیٹ میں شاپنگ کر کے کتے کو لا کر کھلائیں گے. کتا اگر بیمار ہو جائے تو علاج کرائیں گے. آپ دیکھو مدراس وغیرہ میں ویٹنری کالج کے نام سے مشہور ہے. بالکل کہاں کہاں سے لوگ اپنے کتے کو جو ہے علاج کرنے کے لیے فلیٹ میں بھی آ کر لے کر آتے ہیں. میں نے سنا واللہ عالم. تو لوگ جو نا یہی تو ہے ویسٹرن کلچر کی. کتا بڑا جو نا وہاں پر خوش نصیب ہے. ماں باپ کو گھر سے نکالو، کتے گھر میں داخل کراؤ. ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں جمع کیا ہو، کتے کو گھر میں جگہ دو. یہ اس کلچر کی خاص عادت ہے. آج ہمارے مسلم گھرانوں میں بھی، بڑے بڑے گھرانوں میں دیکھو کہ کتوں کو وہ عزت دی جاتی ہے، بیڈوں میں رکھا جاتا ہے، اپنے پاس بٹھایا جاتا ہے. آج کتنے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں، جتنے بھی کمیونیکیشن میڈیاز ہیں، کتوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے، بڑے اہمیت سے. کتے کو گھر کی حفاظت کے لیے گھر کے باہر رکھتے ہیں تو الگ بات ہے، اکثر تو جائز ہے. اسلام نے کبھی الاؤ نہیں کیا اس بات کو کہ تم کتوں گھر کے اندر داخل کرو. جس گھر میں کتا ہو فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں. آج ہمارے اس گھرانوں میں یہ ساری چیزیں داخل ہو چکی ہیں. بتانا مقصد یہ اللہ حفاظت کرے. یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی ہے. آج 25 دسمبر ہے، دنیا بھر میں کرسچن لوگ کرسمس کے نام سے جشن مناتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کرسچن کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ برباد کرے انہیں. کیسی سوچ رکھتے ہیں یہ لوگ. تو ہیپی کرسمس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مبارک ہو. ان کا عقیدہ ہے کہ
اللہ اور مریم دونوں مل کر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان میں سے کچھ کہتا ہے کہ جبریل اور مریم مل کر نعوذ باللہ عیسیٰ پیدا ہوئے. ہمارے مسلم سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کو حقیقت نہیں معلوم. یہ جو یورپی کلچر، یورپی کنٹریز سے جو بٹھائی جا رہی بات، ہم مسلم قوم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں ہیپی کرسمس کے نام سے. بزنس پارٹنر ہے اسے کرتے ہیں، اگر اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے اسے وش کرتے ہیں، کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اسے وش کرتے ہیں. اگر کرسچن ہمارا بھائی ہے تو نعوذ باللہ یاد رکھنا یہ عقیدہ ہم کہتے ہیں اللہ کا بیٹا عیسیٰ مبارک ہو، نعوذ باللہ. ہم مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے انہیں زندہ آسمان اٹھا لیا، قیامت کے قریب وہ باقاعدہ اتریں گے اور یہی وہ دور ہوگا جہاں امام مہدی علیہ السلام بھی اس دنیا میں آئیں گے. دجال کا فتنہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے. اس دنیا میں اس وقت جتنے بھی کرسچن ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کریں گے. یہ بخاری مسلم میں کئی حدیث میں ایسا ذکر ہے. یہودی تو کہتے ہیں ہم نے اسے قتل کر دیا، قرآن کہتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا نہ ہی صلیب پر چڑھایا، اللہ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا. ایکچولی ان کو کنفیوژن ہے، یہ کرسچنوں کو بھی کنفیوژن ہے، کئی ایسے فرقے ہیں اس میں نہیں مانتے وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا. بہرحال بتانا یہ ہے کہ آج کی اس ملاقات میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اسلامک کلچر کو فالو کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے. خاص کر کے ہمارے مسلم نوجوانوں کو اللہ رب العالمین اسلام پر چلنے، اسلامی کلچر کو فالو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. لڑکوں کو، لڑکیوں کو، جہاں بھی مسلم سوسائٹی کے نوجوان غلط راستے پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں صحیح راستے پر چلائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے. جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے. آمین. بارک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک بہترین گفتگو ہم نے آج سنا ہمارے استاد سے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی کلچر پر فخر ہو کر اسے عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فضیلت الشیخ ولی الرحمن عمری حفظہ اللہ کو ان کے علم میں، کے مال میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے مزید اور کام دیتا رہے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ 5-10 منٹ کا وقفہ ہے سوال اور جواب کرنے کے لیے. اگر کسی بھائی اور بہن کو اس عنوان کے تحت کوئی سوال ہے تو وہ چاہے تو مائک میں بات کر سکتے ہیں یا پھر چیٹ باکس میں اپنا سوال رکھ سکتے ہیں. شیخ ایک سوال یہ ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آج کل جو کمپنیز ہیں اکثر ویسٹرن یعنی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس ویسٹرن کلچر کمپنیز میں کام کرنا کا حکم کیا ہے؟ جی ہاں، ہمارے بہت سے ماشاءاللہ مسلم نوجوان، مسلم لوگ ویسٹرن کنٹریز کو ٹریولنگ کرتے ہیں جاب کے لحاظ سے. بالکل کر سکتے ہیں، بشرطے ہے کہ وہ حرام کی چیزیں نہ ہو. پروڈکٹ جو ہے وہاں پر اگر حرام کی پروڈکٹ ہو یا وہاں پر ہمیں مطلب دین پر چلنے کے لیے وہ رائٹس نہیں دیتے ہیں تو ایسی صورت میں درست نہیں ہے. اگر الحمدللہ ماشاءاللہ آج کل تو کیا ہے یورپی کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں ماشاءاللہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو بہت کچھ رائٹس وہاں پر موجود ہیں. جب شریعت سے کوئی چیز نہ ٹکرائے، وہ چیز جو بزنس ہے حرام کی بزنس نہ ہو، تو مثلا ایگزامپل کیا ہے، شراب ہے، شراب کی کمپنی ہے بہت زیادہ وہاں پر ہیں، ایسے کمپنی میں جاب کرنا، یا نہیں تو سود کا نظام ہے، انٹرسٹ وغیرہ جو بینک ہے وہاں پر یورپی بینک، ایسے میں نعوذ باللہ کام کرنا غلط ہوگا. ورنہ تو اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہے، بالکل کام کر سکتے ہیں. بالکل. شیخ بارک اللہ فیکم.
ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں اکثریت یعنی اس ویسٹرن کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس جی سے بچنے کے لیے کچھ اپائے دیجیے۔ ہاں جی، تو سوال کیا گیا کہ بہت سارے نوجوان جو ہے نا اس میں مبتلا ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ تو دیکھو کہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کیا کرو، خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیریکٹر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آتے تھے، اگزامپل نبی کیسے کھاتے تھے، نبی کا لباس کیسا ہوتا تھا، نبی کا ہیئر سٹائل کیسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا سلیقہ کیسا تھا، نبی اپنے یعنی دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، تاجروں کے ساتھ مارکیٹ میں کیا نبی کا رویہ تھا، یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹک آپ کے اندر یہ اسلامک کلچر نبی کے فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ایکچوئل پرابلم کیا ہے کہ ویسٹرن کلچر کو اکثر وہی فالو کرتے ہیں جن کے پاس اسلامک نالج نہیں ہے، وہ یہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، اس لیے وہ آلٹرنیٹ کیا ہے ویسٹرن کلچر کو وہ اپنا کر سمجھتے یہی بہت بڑی چیز ہے، یہ اسلام سے بڑھ کر چیز ہے۔ آج کیا ہے معلوم کہ ہیئر اسٹائل ہو یا لباس ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، وہ ایک بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں، جبکہ کوئی اسلامک لباس میں آتا ہے، ایک داڑھی رکھا ہوا آتا ہے تو ان کو عجیب لگتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ایکچولی ان کے پاس اسلامک نالج نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ مختصر اتنا کہوں گا، اگر آپ اسلامک کلچر کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھو، نبی کی سیرت کو پڑھو، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا زندگی میں جینے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، طریقہ کہنا ہونا چاہیے۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے عبادت بھی ہے، ہمارے لیے فائدہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو وہ کہوں گا تو عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہا کہ نحن اعزنا اللہ بالاسلام، جب فلسطین فتح ہوا تو حضرت عمر نے جملہ کہا تھا کہ ہم ایسی قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دیا ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب پر چلیں گے، کسی اور کلچر کو اپنائیں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھو، یہ بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی۔ تو بس سیرت النبی کو زیادہ پڑھنا چاہیے، میرا ایک اوپینین ہے، میرا ایک مشورہ ہے۔ جی شیخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اسے جی عام بھی کرنا چاہیے، یہی شیخ فرما رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور جی شیخ، ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک سوال نہیں ہے، ایک درخواست ہے جی کہ سورہ بقرہ کا جو آخری 2 آیت ہیں، تو جی عوام سے گزارش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی آواز میں سنیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
فانصرنا على القوم الكافرين. بارک اللہ فیکم شیخ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور مزید ترقی عطا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں مال میں برکت میں عطا فرمائے. اور آمین بارک اللہ. ہم بلال بن رباح اکیڈمی سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور الحمدللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو بزی رہتے ہیں اکثر اس میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور میزان میں اسے بہتر سے بہتر قیامت کے دن بہتر سے بہتر جائزہ اس کا ریوارڈ دے انشاءاللہ. سو اگر کسی کو سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اسی پہ آج کا اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ہماری طرف سے بلال بن رباح کے لیے بہت دعا ہے اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ایسی کوشش جو نا ہر طرف سے ہونی چاہیے کہ اسلام دین کی باتیں اللہ اس کے رسول کی باتیں الحمدللہ گھر گھر پہنچانا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے. تو ماشاءاللہ بلال بن رباح جو ٹیم ہے ماشاءاللہ ان کی کوشش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں جڑے ہوئے تمام ممبران کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن ان کے حساب و کتاب کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ ہماری ساری لوگوں کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے. بارک اللہ فیک شم. آمین آمین. جزاک اللہ خیرا فحسن الجزاء. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.